وہ تنہا اس پل پر کھڑی تھی، بالکل تنہا۔ اس کی آنکھوں میں اس سیاہ رات تلے بہت سے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ آسانی سے نہیں رویا کرتی تھی، اسے اپنے آنسو روکنے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ ایک ایکٹریس تھی، ایک ماہر اداکارہ، جس نے ایک زندگی قربان کر کے دوسری زندگی حاصل کی تھی، اور اب وہ اسی زندگی سے ہاتھ دھونے جا رہی تھی۔ اسے اپنا کام عزیز تھا، اپنی یہ چمچماتی زندگی عزیز تھی، اسے اپنا کریئر عزیز تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے کام کا یاد رہ جانا عزیز تھا۔ لیکن اب سب کچھ جیسے ریت کا بھربھرا سا ڈھیر بنتا جا رہا تھا، گرنے کو بےتاب، گر کر فنا ہونے کے لیے تیار۔ 1 سال بعد وہ باریک ہیل سے چلتی کارپوس سے نکلتی ہوئی سامنے آ رہی تھی۔ اس کی ہیلز باریک اور کئی انچ لمبی تھی، سیاہ چمکتی خوبصورت ہیلز۔ سیاہ ڈیزائنر ڈریس میں اس کا خوبصورت سراپا واضح تھا۔ ڈریس کی آستینیں غائب تھیں اور اس سے اس کے سفید دودھیا بازو نکل رہے تھے۔ ان بازوؤں کی ساخت اتنی نرم اور برابر تھی کہ کوئی بھی ان پر نگاہ ٹکائے بغیر گزر نہیں سکتا تھا۔ ڈریس کا گلا اوپر گردن تک نیٹ کے باریک کپڑے سے بندھا ہوتا تھا اور پیچھے کمر کا حصہ کافی حد تک کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک مغربی ساعت کا لباس تھا، جسے اس ملک میں عام طبقہ اچھے انداز سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن جس شعبے سے وہ وابستہ تھی، اسے دوپٹہ اب ایکسٹرا پیس محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے نگاہوں پر چڑھا قیمتی چشمہ آنکھوں سے اتارا تو دنیا اپنے رنگ میں دکھائی دینے لگی۔ اس کے لمبے شہد رنگ خوبصورت بال، لباس کا پچھلا کھلا حصہ کچھ اور واضح ہو گیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھے بغیر سفید ٹائل سے مزین حال عبور کیا اور لفٹ تک چلی آئی۔ انڈسٹری کے لیے کام کرتی پرائیویٹ ایجنسی کے کئی ورکرز اسے پلٹ پلٹ کر دیکھنا نہیں بھولے تھے۔ ایسی ایجنسیز کا رواج پہلے اس ملک میں اتنا عام نہیں تھا، لیکن جب سے 1-2 انٹرٹینمنٹ ایجنسیز کی کامیابی کو انڈسٹری کے صارفین نے دیکھا تو کئی ڈائریکٹرز نے اپنی اپنی پرائیویٹ ایجنسیز کا آغاز کر دیا۔ وہ بھی انہی ایجنسیز میں سے ایک تھی، گلیمر ایجنسی۔ پرائیویٹ لفٹ کا بٹن دبا کر وہ نزاکت سے کھڑی دروازے کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے اپنی پوچھ پر بہت سی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن وہ کمال مہارت سے سب نگاہوں کو خاطر میں لائے بغیر شان نزاکت سے سیدھے گئی استادہ رہی۔ لفٹ کھلنے سے قاصر رہی۔ اس نے نہ سمجھی سے آبرو سیکٹر کر بٹن دوبارہ دبایا۔ دروازہ اب بھی نہ کھلا۔ لفٹ کے اوپر لکھی چھوٹی سی LCD پر سرخ لفظوں میں کچھ لکھا آ رہا تھا، پلیز انسرٹ کارڈ۔ اس نے ساتھ گزرتے ایک ورکر کو آواز دے کر روکا تو وہ جھٹکے سے رکا، پھر خوفزدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس انڈسٹری میں بچ مشہور تھی، لوگوں کا اس سے ڈرنا بنتا ہی تھا۔ یہ الگ بحث تھی وہ اصل میں بچ تھی بھی یا نہیں۔ ورکر تھوک نکل کر آگے آیا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ کون سا کارڈ؟ یہ لفٹ صرف آفیشلز کے لیے ہے، آپ کو اسے کھولنے کے لیے ایجنسی کا کارڈ انسرٹ کرنا پڑے گا۔ وہ 1 سال بعد اس ایجنسی میں آئی تھی۔ 1 سال بعد تو وہ ہرگز بھی اس ایجنسی کی آفیشیل ایکٹریس نہیں رہی تھی۔ کارڈ کیا اس کے پاس خاک ہونا تھا؟ اس نے ایک بے بس سی نگاہ اس بند چمچماتی لفٹ پر ڈالی اور ساتھ بنی پبلک لفٹ کی جانب بڑھی۔ بلند و بالا عمارت کی آخری منزل پر موجود شیشے کی چمکتی کھڑکیوں سے ڈھکا آفس اس صبح شانت محسوس ہو رہا تھا۔ جھولتی کرسی پر اس ایجنسی کا سربراہ براجمان تھا، بالوں کی ایک سپائکس کھڑے کیے، آنکھوں پر فریم لیس اینک لگائے۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور قلموں میں باریک سی سفیدی اسے مزید ڈیسنٹ بناتی تھی۔ اگلے ہی پل آفس کا واضح دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا تو وہ اپنی جھولتی کرسی پر اچھل سا گیا۔ سامنے خوخوار نگاہیں لیے وہ کھڑی تھی اس ایجنسی کی سابقہ آفیشیل ایکٹریس سلینا مظہر، جس کے پاس اسپیشل لفٹ میں داخلے کا کارڈ موجود نہیں تھا اور وہ عام سی لفٹ میں سوار ہو کر آئی تھی۔ وہ ٹک ٹک ہیل سے اندر چلی آئی، اپنے پیچھے آفس کا دروازہ بند کیا، پھر قریب آ کر اپنی لمبی چین والا قیمتی پرس صوفے پر رکھا اور تیزی سے جھولتی کرسی والے کے ٹیبل تک چلی آئی۔ میرا کارڈ کہاں ہے بھائی؟ کہا تو بس یہی، خفا خفا سا غصہ ہو کر۔ نظر امجد نے اگلے ہی پل سکون کا سانس لیا۔ کارڈ؟ بس کارڈ کی بات تھی؟ 1 سال تک اسے کام نہ دینے پر، اسے نئی ایکٹریسز کیا جانے کے بعد نظر انداز کرنے پر، کئی آفیشلز پارٹیز میں اس کے داخلے کو ممنوع کرا دینے پر بھی وہ اس سے صرف کارڈ پر ناراض تھی؟ یہ واضح تھا کہ وہ شروع دن سے اتنی ہی بیوقوف تھی۔ سلینا، تم کب بڑی ہوگی؟ ابھی تمہیں اس ایجنسی کا آفیشیل کارڈ نہیں جاری کیا جا سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو جو ایکٹریسز تمہارے علاوہ یہاں کام کر رہی ہیں وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گی۔ لیکن میں پبلک لفٹ میں سوار ہو کر آئی ہوں، آپ کو تھوڑا تو میری سیلف ریسپیکٹ کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایکٹریس مجھے اس پبلک لفٹ سے نکلتا دیکھ لیتی تو کتنی سبکی ہوتی میری۔ ڈھیروں خفگی لیے
وہ دھم سا آ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے پہلے کی نزاکت انکن ہو گئی۔ کندھے سیدھے اور کمر کو ایک خاص انداز سے رکھنے کی ساری کوششیں جاتی رہی۔ وہ بالکل ٹین ایجرز کی طرح ہاتھ خفگی سے باندھے منہ پھیلا کر بیٹھی تھی۔ نظر نے ایک گہری سانس لی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ یوں دھڑام سے مت بیٹھا کرو صوفے پر۔ ایکٹریس ہو تم، کچھ اپنی فگر اور پاسچر کا ہی خیال کر لو۔ بھاڑ میں کیا فگر اور پاسچر، آپ مجھے ابھی کے ابھی وقار دے رہے ہیں۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ نظر امجد کے سر میں اب درد سا ہونے لگا تھا۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے آیا، آگے بڑھ کر سربراہی صوفے پر بیٹھا اور اسے نرم نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ بیضوی اور چمکتا ہوا تھا، آنکھیں بڑی اور گہری تھیں، شہد کے گاڑھے رنگ جیسی، بھرے بھرے سے گلابی لبوں کے اوپر دائیں جانب سیاہ تل تھا۔ وہ ایک خوبصورت ایکٹریس تھی۔ اس کی خوبصورتی میں کسی کو کوئی شک نہ تھا، شک اس کی قابلیت میں بھی نہیں تھا، بس شغاف شاید اس کی قسمت میں تھا۔ فضول باتیں چھوڑو، آج تمہیں ایک اہم کام کے لیے بلایا ہے میں نے۔ وہ کام اگر فائنل ہو گیا تو تمہیں کارڈ بھی مل جائے گا۔ آخری بات میں کچھ وزن تھا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، البتہ نگاہوں میں خفگی اب تک تھی۔ کیسا کام؟ ایک رائٹر سے ڈیل فائنل ہوئی ہے ڈرامے کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایکٹریس کو رول کے حساب سے میں خود مختص کروں۔ پہل میں نے ان سے وقت مانگا، لیکن اب میں طے کر چکا ہوں کہ یہ کام تمہیں ہی ملنا چاہیے۔ آفر بڑی نہیں ہے، ایک چھوٹے اور کم دیکھے جانے والے چینل کا ڈرامہ ہے، لیکن کام نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ بتاؤ کیا راضی ہو تم؟ وہ آنکھیں کھولے حیرت سے جن پر نظر کو دیکھتی رہی۔ 1 سال بعد اسے کام پر واپس آنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اس نے بڑی بڑی فلموں میں بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن اب اس چھوٹے سے ڈرامے کے مل جانے پر بھی جتنی خوشی اسے ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ سچ؟ لیکن اگر انہیں میرے کام کرنے کا پتہ چلا اور انہوں نے اسکرپٹ واپس لینے کا کہا؟ آپ جانتے ہیں پہلے بھی ایسا بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ اسکینڈل ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا رسکی ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا رسک یقیناً نہیں لینا چاہتا ہوگا۔ اس کا دودھیا چہرہ بجھ سا گیا۔ نظر نے گہرا سانس لیا۔ وہ تب ہوتا ہے جب رائٹر اور ایجنسی کا ڈائریکٹر باہمی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، بالخصوص ایکٹریسز کے چناؤ کے لیے۔ لیکن اگر وہ ڈائریکٹر کو اس کے تجربے کی بنا پر چناؤ کا اختیار دیں تو پھر کوئی جواز نہیں رہ جاتا ان کے پاس آبجیکٹ کرنے کا۔ وہ اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی۔ لمحے بھر کو آفس میں نگاہیں دوڑائی۔ بلند و بالا دیواروں پر بڑے فریمز میں اس انٹرٹینمنٹ ایجنسی کی کامیاب ایکٹریس کی تصاویر آویزاں تھیں۔ یہ تصاویر ہر سال ہر پروجیکٹ کی بحالی کے بعد تبدیل کی جاتی تھی، اور ان تصاویر میں اس کی تصویر نہیں تھی۔ وہ 1 سال پہلے ہی اتار کر کسی کباڑ میں پھینکی جا چکی تھی۔ اس کا دل خراب ہونے لگا۔ مجھے آفر قبول ہے۔ کچھ لمحات بعد اس نے بھاری دل کے ساتھ کہا تو نظر نے گہرا سانس لیا۔ گڈ۔ اسکرپٹ کب تک دیں گے آپ مجھے؟ جلد ہی یوول کے ساتھ تمہارے اپارٹمنٹ بھجوا دوں گا۔ وہ بھی تمہارے لیے کام کا سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ یوول اس کا پی اے تھا۔ اس کے مصروف شیڈول کو متوازن رکھنا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا، اس کے میک اپ آرٹسٹ اور دیگر لوازمات کا دھیان رکھنا، یہاں تک کہ اس کے ڈائٹ پلان کو بھی مد نظر رکھنا، سب یوول کی ذمہ داری تھی۔ اور اس کے ساتھ کام کرنے کے عرصے میں وہ اس سے خاصا مانوس بھی ہو گیا تھا۔ اس انڈسٹری میں بہت کم لوگ تھے جو انسان سے مخلص ہوا کرتے تھے۔ اس کے ایسے مخلص لوگوں میں نظر اور یوول کا نام سر فہرست تھا۔ ان 2 ناموں کے علاوہ اس کے پاس کوئی مخلص نام نہیں تھا پکارنے کے لیے۔ یوول کیا کر رہا ہے آج کل؟ کس کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو نظر نے انتہائی افسوس سے سر ہلایا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک سلینا دوبارہ کام پر واپس نہیں آ جاتی وہ کسی دوسری ایکٹریس کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ اس کی تو آنکھیں ہی بھیگنے والی ہو رہی تھی۔ آہ یوول، پاگل لڑکے۔ بھائی، آپ اور یوول کتنا خیال کرتے ہیں میرا، اب میں آپ لوگوں کا احسان کیسے اتاروں گی؟ نظر نے اس کی بات سن کر بمشکل خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی، پھر زبردستی مسکرایا، ساتھ ہی محتاط نگاہ دروازے پر بھی ڈالی۔ کیا مجھے لیڈ ایکٹریس کا رول ملے گا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ اسے امید تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی پوچھنے میں کیا حرج تھا بھلا؟ نظر نے لمحے بھر کو گہرا سانس لے کر اس سے نگاہیں چرائی تھیں۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن کوئی بات نہیں بھائی، آپ نے میرے لیے اتنا رسک لیا، وہی بہت ہے۔ میں بہت اچھے سے محنت کے ساتھ کام کروں گی، مجھے بڑی اسکرین پر واپس آنا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ آفس کا دروازہ کھلا اور وہاں سے رپورٹرز کی بھرمار کے ساتھ ایک نازک سی دوشیزہ اندر داخل ہوئی۔ یہ نازک اور حسین دوشیزہ آج کل بڑی اسکرین پر موجود کئی ایکٹریسز میں سے ایک بڑا نام تھی۔ روشنی اور تلے اس کا قیمتی اور مختصر لباس میں قید وجود دمک رہا تھا۔ بالوں کو اسٹائل کیے مشہور میک اپ آرٹسٹ کے زیر نگرانی کیے گئے میک اپ میں وہ واقعتاً بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
لیکن اس کی یہ خوبصورتی نہیں تھی جس کے باعث سلینا اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ یہ تو اس کے ساتھ دائیں جانب اس کا ہینڈ بیگ ہاتھ میں لیے کھڑا یوول تھا، جس دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی۔ اس نے تیزی سے حیرت زدہ نگاہیں پھیر کر نظر کو دیکھا۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے یوول کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، بس اسی لیے تاکہ اس کا دن مزید خراب نہ ہو، لیکن غلط وقت پر سب غلط ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شکوہ کنہ نگاہیں پھیر کر عمیرہ زاہد کی جانب دیکھا۔ یوول انتہائی کنفیوزڈ ہوا، اس کی شعلہ بار نگاہوں کو تک رہا تھا۔ عمیرہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر نزاکت سے چلتی عین اس کے سامنے آ بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جما کر اسے دیکھا۔ نذیر صاحب، آپ نے اتنی اہم گیسٹ کی آمد پر کسی کو آگاہی دینا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ چچک، بہت غلط بات۔ کیا ہوا اگر اس انڈسٹری میں آپ کی گیسٹ کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو؟ ہم ایکٹریسز تو ایک دوسرے کا درد سمجھتی ہے نا۔ اس کی بناوٹی لہجے اور خالی ہنسی پر سلینا کا رواں رواں کھول رہا تھا۔ اس نے ایک گاہل نگاہ اپنے دونوں مخلصین پر ڈالی اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ یوول نے بمشکل رپورٹرز کو باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ سعید نواز کے ساتھ کام کرنے پر بہت مبارک ہو آپ کو، اس نے کہا تو نظر یوول کو اپنے چہرے سفید پڑتے محسوس ہوئے۔ لمحے بھر کو چہرہ تو میرا کا بھی سفید ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ سعید نواز کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایکٹریس کو ہر قسم کے نامناسب کام کرنے پڑتے تھے۔ اس آفر تک پہنچنے کے لیے اپنی نسوانیت تک بیچنی پڑتی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے۔ انڈسٹری میں سرکولیٹ کرتے ہوئے ڈرٹی جوکس کا سہارا تو بہت پرانی ٹرک ہے، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہری، آنکھوں میں حد تک سی اتر آئی۔ تم تو 1 سال تک اس انڈسٹری سے کٹ رہی ہو، یقیناً یہاں کے بدلتے اتوار کو سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا تمہیں۔ ایکٹریسز پھر ایکٹریسز ہوتی ہیں۔ سلینا کی آنکھوں میں تکلیف سے دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ اس نے اس 1 سال میں بہت اذیت سہی تھی۔ انڈسٹری میں سرکولیٹ کرتے ڈرٹی جوکس پرانے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ عمیرہ بغیر تاثر لیے اس کے دہکتے وجود کو تکتی رہی۔ کامیابی کے زینے کیسے چڑھے جائیں کوئی نہیں پوچھتا۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد لوگ صرف چہرہ اٹھا کر اوپر موجود شخص کی بلندی کو سراہ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک کامیاب ایکٹریس ہوں اور میرے زینوں کی جانب کسی کی توجہ نہیں ہے۔ مسکراہٹ انکن ہو گئی تھی۔ عمیرہ کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ اس نے صوفے سے اپنا پرس جھپٹا اور اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی۔ او مان لو سلینا مظہر کہ تم ایک ناکام ایکٹریس ہو۔ اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ ایک زہر آلود نگاہ نظر پر ڈال کر وہ آگے بڑھائی، پھر لمحے بھر کو ٹہری، پلٹ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ عمیرہ زاہد، میں ایک ناکام ایکٹریس ہونا تو قبول کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنے جسم کا سودا کرنے والی بغیرت ایکٹریس بننا کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ کو آپ کی کامیابی مبارک ہو۔ عمیرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے بھی رکے بغیر آگے بڑھائی۔ اس نے پبلک لفٹ کو ایک نظر دیکھا اور پھر دانت پیس کر گیلی آنکھیں لیے زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ لفٹ کھلتے ہی رپورٹرز کا ٹولہ یقیناً اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے پاس آفیشیل لفٹ میں داخل ہونے کا کارڈ نہیں تھا۔ وہ مزید ان لوگوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ اسے اب زینوں سے ہی اتر کر جانا تھا۔ کچھ لمحات کب اس نے کار پارکنگ ایریا میں پارک کی اور پھر کئی لمحے گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے ماتھے پر کئی بل تھے اور نقوش انتہائی اکھڑے اکھڑے تھے، جیسے اس کا موڈ سخت خراب ہو۔ اگلے ہی پل گہرا سانس لیے وہ باہر نکل آیا، دروازہ بند کیا اور جو ہی پلٹا سیاہ لباس میں سلینا کو نزاکت سے چلتا دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ اس ایجنسی میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا، لیکن اس نے اس سارے عرصے میں سلینا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلے ٹی وی پر نظر آتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ غائب ہو گئی تھی۔ خیر، اسے وہ کبھی اچھی نہیں لگی تھی ایکٹریسز اور ان کے پلاسٹک انداز۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھایا، 3 پیس سوٹ میں سیاہی ٹائی لگائے، بالوں کو جل سے پیچھے جمائے۔ وہ ایک خوش شکل دراز قد نوجوان تھا۔ کان میں لگے بلوٹوتھ اور کسرتی جسم سے اس کے کام کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ اس ایجنسی میں موجود ایک ایکٹریس کا باڈی گارڈ تھا، پرسنل گارڈ۔ ایسے پرسنل باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت اکثر پیش تو نہیں آتی تھی، لیکن بعض دفعہ ایکٹریسز کی جان کو خطرہ لاحق ہوا کرتا تھا۔ شہرت بڑھ جائے تو دشمن دگنے ہو جایا کرتے ہیں۔ جو ہی کوئی ایکٹریس شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگتی ہے تو اس کے گارڈز بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایجنسی کا اصول تھا اور اسی اصول کے تحت وہ باڈی گارڈز کو پرسنل ٹرین کیا کرتی تھی۔ اگر ایکٹریسز کی حفاظت یقینی بنائی جاتی تو انڈسٹری کے پھلنے پھولنے کے مواقع کئی زیادہ ہوتے۔ وہ بھی اس ایجنسی سے ٹرینڈ ہوا ایک باڈی گارڈ تھا۔ اسے اپنا کام عزیز تھا، لیکن فی الحال اس کے کام نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اس نے نگاہوں پر سیاہ چشمہ چڑھایا اور پھر آگے بڑھایا۔
پبلک لفٹ میں برے موڈ کے ساتھ داخل ہوتی سرینا کو اس نے بالکل خاموش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایک لفٹ میں سوار ہونے سے ہی اس کی حیثیت کا پتہ چل رہا تھا۔ ایجنسیز بھی بعض دفعہ کتنی ظالم ہو جاتی ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور داخلی حال کے بعد سفید ٹائلز والی راہداری میں چلا آیا۔ اس راہداری میں کئی آفسز کے دروازے بند تھے۔ وہ ایک جانے پہچانے آفس کی جانب بڑھایا، پھر گہرا سانس لے کر ہاتھ اس کے ناک پر رکھا۔ بس یہ آخری دفعہ ہوگا۔ اگلے ہی پل اب وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سربراہی کرسی پر جولیا بیٹھی تھی، ساتھ کھڑی سیکرٹری کو آج کے شیڈول کے حساب سے آگاہ کر رہی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی، پھر شہناز کو اشارہ کیا تو وہ مودب سے گردن جھکائے باہر نکل آئی۔ وہ دروازے سے آگے بڑھایا۔ بیٹھو، جولیا نے مسکرا کر پیشکش کی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، بے تاثر، باڈی گارڈز کا خاصا۔ یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے۔ اس نے کوٹ پر ایک ہاتھ ادب سے رکھا اور پھر ہلکا سا جھک کر سفید لفافے میں قید اپنا الوداعی لیٹر رکھا۔ جولیا کی آنکھیں لمحے بھر کو حیرت سے کھلی تھیں۔ واٹ؟ تم میرے باڈی گارڈ ہو؟ ہمارے درمیان طے ہوئے کانٹریکٹ کی میعاد ختم ہونے سے قبل تم ریزائن نہیں کر سکتے؟ اس نے ٹھنڈی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا ہونے کے باعث وہ اس کی آنکھیں پڑھنے سے قاصر تھی۔ میعاد کل رات ختم ہو چکی ہے تو ہم اس کانٹریکٹ کو ریڈیو کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی آواز بالکل ہموار تھی، غصے اور بے ادبی سے خالی۔ جولیا نے تیش سے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے رکھے ٹیبل پر پھینکی۔ کئی پیپر فائل سے ٹکرا کر اس کے سیاہ جوتوں کے پاس آ کر گرے تھے۔ اپنی آنکھوں سے یہ بلٹی چشمہ اتار کر بات کیا کرو مجھ سے۔ اس نے ہاتھ اونچا کیا، چشمہ اتار لیا۔ بے تاثر سی سرمئی آنکھیں واضح ہوئیں۔ میں تمہارے ہر مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لگژریس اپارٹمنٹ، نیو ماڈل کی گاڑی، بہتر لائف سٹائل اور ایک مستحکم تنخواہ، میں سب کچھ رینیو کر سکتی ہوں۔ میں تمہاری زندگی بدل سکتی ہوں۔ تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ کھول کر بولی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں اتنی خاموش تھیں کہ جولیا لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ شاید اس نے اس کا چشمہ اتروا کر غلطی کر لی تھی۔ مجھے آپ کی کسی آفر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میڈم۔ یاسر عالم، اس نے بہت سخت سے اس کا نام لیا تھا۔ میں حفاظت کا کام کر سکتا ہوں، آپ کے لیے پارٹ ٹائم لذت کا سامان نہیں کر سکتا۔ کانٹریکٹ کے ایتھیکل آرٹیکل کے تحت میں یا آپ بغیر کسی حفاظتی وجہ کے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن آپ نے اس اصول کی پابندی نہیں کی۔ آپ نے مجھے بغیر کسی وجہ کے اپنے اپارٹمنٹ میں بلایا اور اس سے بھی بڑھ کر آپ نے درمیان میں کھینچے کے بزنس فاصلے کو بھی عبور کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے سارے آفس میں سناٹا چھا گیا۔ جولیا کو اس کے جواز پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کی اداکارہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کئی گھنٹوں تک قطار میں لگے رہتے تھے، وہ اسے یہ موقع فراہم کر رہی تھی، لیکن سامنے کھڑا یہ جوان ایسے موقع کو گنوا رہا تھا۔ اب جب کہ وہ اسے دوسرے الفاظ میں ریجیکٹ کر رہا تھا تو وہ اسے اور شدت سے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے اکھڑے انداز اور پرکشش نپوش کے لیے ہی تو اتنا نیچے گر رہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں حد تک سے جیسے سرخ ہو گئی تھیں۔ میں دوبارہ وہ سب دہرا کر آپ کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کسی اور کو اپنا باڈی گارڈ رکھ سکتی ہیں۔ تم ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں اگر تمہاری زندگی بنا سکتی ہوں تو اسے تباہ بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے جولیا کو اب کے واضح حیرت سے دیکھا۔ گو اہیڈ، تمہاری حیثیت اس انڈسٹری میں ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی نہیں رہنے دوں گی میں یاسر۔ میں تم پر الزامات عائد کروں گی۔ میں تم پر جنسی ہراسمنٹ کا کیس فائنل کروں گی۔ میرے مداح رات کے اندھیرے میں تمہارے گھر پر پتھروں کی بارش کر دیں گے۔ تمہیں میرے پاس اس سب کے بعد آنا پڑے گا۔ وہ خوفناک تھی، یاسر کو اندازہ تھا۔ گو اہیڈ۔ اس کے دونوں ہاتھ مؤدب سے انداز میں آگے بندھے ہوئے تھے۔ جولیا کی تقریر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اپنے الزامات سچ ثابت کرنے کا؟ کچھ پل بعد وہ جیسے واقع جاننا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے اسولٹ کیا ہے میڈم۔ ثبوت کی بات میرے سامنے مت کریں۔ آپ کے اپارٹمنٹ اور آفس کے کیمروں کو کون کنٹرول کرتا ہے کیا میں آپ کو بتاؤں؟ فوٹیجز میں ڈیلیٹ کروا چکی ہوں۔ اور یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جولیا نے اس کو بہت کم مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کی ڈیلیٹڈ فوٹیجز میرے پاس موجود ہیں۔ اگر میرے چارم سے متاثر ہوئے بغیر آپ کانٹریکٹ کی شق نمبر 7 کو دھیان سے پڑھتی تو شاید آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ باڈی گارڈ کے پاس
حفاظتی اقدامات کے لیے ڈیلیٹڈ فوٹیجز کا رکھنا جائز ہوتا ہے۔ آپ مجھ پر کسی بھی کورٹ میں کسی بھی قسم کے چارج فائنل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ وہ آہستگی سے پلٹا۔ جولیا نے کھلے منہ کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا، پھر دانت پیس کر وہ اس پر چلائی، میں تمہیں تباہ کر دوں گی، میں تمہیں مسا کر دوں گی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ایک پل کے لیے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ جاتے جاتے ایک لیگل ایڈوائس دینا میرا فرض ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پھر صوفے کی پشت پر رکھا اپنا اسکارف اٹھایا۔ وہ سیاہ رنگ کا ریشمی مفلر تھا جو اس نے ٹھنڈ کی وجہ سے جولیا کو دیا تھا۔ اس دفعہ باڈی گارڈ اپنے باپ کی عمر کا اپائنٹ کیجیے گا، نہیں تو وہ دن دور نہیں جب کوئی بھی گارڈ آپ کے ساتھ کام کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے دہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مرد کو اپنی خوبصورتیوں سے کبھی اکسانا نہیں چاہیے، وہ کب انسان سے بھیڑیا بن جائے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا۔ رکھو یہ مفلر، یہی رکھ دو، وہ اس پر چلائی تھی۔ اس نے چہرہ جھکا کر اپنے اسکارف کو دیکھا۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ دوسروں کی چیزوں کو ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں رکھا کرتے؟ ایک آخری اچنٹی نگاہ اس پر ڈالی اور باہر کے جانب بڑھ گیا۔ مفلر اس کے ہاتھ میں اب تک تھا اور دماغ کافی حد تک گھما ہوا تھا۔ پیچھے آفس سے کوئی بھاری شے زمین پر آ لگنے کی آواز آئی تھی۔ جولیا کی سیکرٹری تیزی سے اندر بھاگی تھی۔ وہ آگے بڑھایا، اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہ زینوں سے اترتے اترتے تھک گئی تھی۔ آخری زینوں تک اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ کچھ دیر کھلی سانس کو بحال کرنے کے لیے وہ زینوں پر ہی بیٹھ گئی۔ یکایک اس کا موبائل پیغام کی ٹون کے ساتھ بجا تو اس نے اس کی چمکتی اسکرین نگاہوں کے سامنے کی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اپنے اکاؤنٹ سے ہوئی 60,000 کی تازہ ٹرانزیکشن دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے دانت پیس کر فون پر نمبر ڈائل کیا اور اسے کان سے لگایا۔ یہ کیا ہے ماں؟ 60,000؟ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اتنے پیسوں کی؟ دوسری جانب جیسے اس کا سوال سن کر سامیہ نے تلخی سے فون کو دیکھا۔ میں نے ایک بیگ لیا ہے، عمیرہ ظاہر کی ماں کے پاس بھی یہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے۔ اگر اس نے یہ لیا ہے تو مجھے بھی لینا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کے فلاپ ہوتے ہی ماں نے بازاروں کے بیگز پر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب میں تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں۔ اس کا دل کیا زور سے ان پر چلائے۔ ادھر اس کے پاس اپنے اپارٹمنٹ کا کرایہ دینے کے پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے اور ادھر اس کی ماں کو ایرسٹوکارٹ بننے سے فرصت نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے فون کو لمحے بھر کے لیے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا آخر؟ سب لوگ آخر اس کا دل رکھنے کے لیے اسے ہی کیوں کنگال کر رہے تھے؟ پہلی نظر امجد، پھر اس کی ماں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ 60,000 میرے لیے کس قدر اہم ہے؟ آپ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں اپنی بیٹی کے مسائل سے؟ وہ ان پر چیخی تھی۔ ایک بیگ لینے سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گی؟ وہ بھی جواباً اتنی ہی تلخی سے پھنکاری۔ سلینا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کے پاس ایسے قیمتی بیگز کی بھرمار ہے ماں۔ میں نے آپ کو سب کچھ لے کر دیا ہے۔ 1 سال سے تم نے مجھ پر اپنا ہاتھ جیسے تنگ رکھا ہوا ہے، وہ میں جانتی ہوں۔ میرا دم گھٹتا ہے گنے چنے پیسے لے کر تم سے۔ آخر کب تک ختم ہوگا تمہارا یہ فلاپ ایکٹریس کا ڈرامہ؟ اسے لگا جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہے۔ وہ چند پل کچھ نہ بولی تھی۔ اب آپ میرے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نہیں نکالے گی، یہ میری وارننگ ہے آپ کو۔ وہ سختی سے کہہ کر جیسے ہی اٹھی تو دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ سمجھ گئی؟ بس آخری دفعہ مجھے 50,000 دے دو۔ اس کا دماغ ایک بار پھر بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئی ہیں کہیں؟ سلین، ماں کی مجبوری سمجھو بیٹا۔ پہلے بتائیں آپ کو یہ پیسے کیوں چاہیے؟ اس نے کمال ضبط سے پوچھا تھا۔ وہ تم ناراض نہیں ہونا، پہلے بتائیں مجھے کیسینو میں وہ پیسے لٹانے ہیں۔ زینے جیسے اس کے سر پر آ گرے تھے۔ کیسینو؟ اس کی ماں پھر سے جوا کھیلنے لگی تھی۔ وہ جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ماں، آپ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے۔ میں ادھر کام کے لیے در بدر بھٹک رہی ہوں ماں، لوگوں کی کڑوی کسیلے باتیں سن رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں۔ اور آپ کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ کوئی پیسہ نہیں ملے گا آپ کو، اب ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ اس نے اگلے ہی پل فون کان سے ہٹایا اور لرزتے قدموں سے آگے بڑھائی۔ اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے جیسے ہی باہر قدم رکھا تو رپورٹرز کا ایک جمع غفیر اس پر جھپٹا۔ لائٹ، سوالات، ماں کی بے حسی، یوول اور نظر امجد کی حرکت، عمیرہ زاہد کے زہر اگلتے تن، سب کچھ اس پر جیسے ایک ساتھ وارد ہوا تھا۔ آپ کا اسکینڈل اب تک خبروں میں کیوں گردش کر رہا ہے؟ کیا آپ اب بھی زبیر اینڈ سنز کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں؟
کیا آپ کے بارے میں تمام ایلیگیشن درست ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کورٹ کے سمن کرنے پر بھی حاضر نہیں ہوئی تھیں؟ کیا آپ واقعی ڈرگز کی ٹریفک میں زبیر حسن کے بیٹے کے ساتھ ملوث رہی تھیں؟ کچھ کہیں پلیز۔ رپورٹرز کا ایک ہجوم تھا جو اس کے آس پاس ابل رہا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ کوئی گارڈ اس کی حفاظت کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس کے پاس گارڈ ہائر کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ رپورٹرز اسے چھو رہے تھے، نازیبہ سوالات کر رہے تھے۔ وہ سفید پردہ چہرے کے ساتھ درمیان سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر کوشش ندار۔ وہ بہت زیادہ تھے اور سلیم اکیلی تھی۔ کیا یہی ہوتا ہے فلاپ ایکٹریس کا مقدر؟ نازیبہ سوالات اور زوم آئینی نظریں۔ یکایک کوئی اس جمع غفیر کو تیر کی طرح چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر سلینا کے آس پاس رکھے۔ سب رپورٹر اس کی آمد پر یکدم ہی پیچھے ہوئے تھے۔ وہ سرمئی آنکھوں والا دراز قد باڈی گارڈ تھا۔ اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کئی لوگوں کو ایک ساتھ پرے دھکیل سکتا تھا، اور اس نے یہی کیا تھا۔ فاصلہ رکھ کر بات کریں۔ اس کے جھاڑ پر رپورٹر شرمندگی سے پیچھے ہوئے تھے۔ سلینا اس نئے چہرے کو حیرت سے تک رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں والا اس کی جانب گھما۔ کیا آپ بات کریں گی؟ سرگوشی نے اس سے پوچھا۔ سلینا نے صرف اپنا سر نفی میں ہلایا۔ یہ اشارہ یاسر کے لیے کافی تھا۔ اس نے تیزی سے رپورٹرز کو پرے دھکیلا، کہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر جا گرے۔ آپ کون ہیں سلینا کے؟ کسی رپورٹر نے ہانک لگائی تو اس نے سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ باڈی گارڈ۔ اور پھر اسی تیزی کے ساتھ سلینا کو لیے ایجنسی کے داخلی حال سے باہر لیے آگے بڑھایا۔